بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب عالم سید الطائفہ امام الائمہ شیخ الشیوخ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ کے طبقہ ثانیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی نام جنید بن محمد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو القاسم ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب سید الطائفہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام محمد اور دادا کا نام جنید قواریری تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد نہوند جو کہ مملکت ایران اور مملکت عثمانیہ کا سرحدی پہاڑی علاقہ ہے، ہجرت فرما کر بغداد تشریف لائی۔ تذکرہ نگاروں کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 215 ہجری میں بغداد شریف میں ہوئی اور بغداد شریف میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم و تربیت حاصل فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعلیم حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل فرمائی جو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور تصوف کے اسرار و رموز کے نکات حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے۔ روحانی اور باطنی علوم کی مکمل تکمیل اور خرقہ ولایت دستار خلافت اپنے شیخ و پیر و مرشد مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ سریسقطی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل فرمائی، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی ماموں بھی تھے۔ جذب و کیف کی انتہائی منازل طے فرمانے کے باوجود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ احتیاط اور حالت سہو یعنی شریعت اور طریقت کے بنیادی اصول پر سختی سے پابند رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ عظمتوں پر تمام اولیاء کرام متفق ہیں، اسی لیے آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سید الطائفہ یعنی صوفیوں اور مشائخ کے امام اور سردار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تمام علوم و فنون، معاملات طریقت، عبادت و ریاضت، کلمات لطیف اور ارشادات عالی میں زمانے کے تمام مشائخ پر سبقت لے گئے تھے، اور اولیاء اللہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اول سے آخر تک مقبول اور ہر دل عزیز رہے۔ اکثر صوفیہ اکرام آپ رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ طریقت میں مجتہد کے درجے پر فائز تھے، اور اکثر مشائخ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر قائم تھے، اور علماء وقت میں آپ طاؤس العلماء اور سلطان المحققین کے نام سے مشہور تھے۔ صاحب کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صوفیہ کے 10 مذاہب میں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو طریقہ سہو یعنی مقام ہوش و بیداری کا امام قرار دیا ہے۔ صوفیہ کرام کے تمام مذاہب میں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب زیادہ مشہور اور معروف ہوا ہے۔ طریقت میں سب سے پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے علم ارشاد کو مخلوق میں شائع فرمایا۔ علم معرفت اور طریقت کے ارشادات میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتب تصانیف فرمائی ہیں، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ادب اور تصوف کو یکجا کر کے بیان فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ تصوف مکمل ادب ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں اپنے ماموں حضرت سریسقطی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ و پیر و مرشد بھی تھے، ان کے ساتھ سفر حج پر روانہ ہوئے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل فرمائی، اور اس سفر میں بہت سے اولیاء اللہ کی زیارت اور صحبت سے سرفراز ہوئے۔ کم عمری میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس سے علم و ادب کی خودآگاہ صلاحیتیں رونما ہونے لگیں۔ حضرت سریسقطی رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی بزرگ کی صحبت باصفا کی برکت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں عبادت و ریاضت کا شوق بیدار ہو گیا تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے زمانے سے ہی کثرت سے نوافل ادا فرماتے اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے، اور اپنے شیخ حضرت خواجہ سریسقطی رحمۃ اللہ علیہ کے در اقدس پر بیٹھ کر اپنے دل کی پاسبانی فرماتے رہے۔ صاحب مرات الاسرار حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں منقول فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، 40 سال تک زہد و تقویٰ کی زندگی گزارنے کے بعد ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ اب میں اپنے مقصود میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اس خیال کے آتے ہی میری کیفیت میں سرشاری پیدا ہوئی۔ پھر دوسرے ہی لمحے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا، یہ آواز میرے ہی دل سے ابھر رہی تھی، جنید اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے تیرے زنار کا سرا دکھا دیا جائے۔ زنار اس ڈوری کو کہتے ہیں جسے ہندو کمر اور گردن کے گرد اپنے مذہب کی نشانی کے طور پر ڈالتے ہیں۔
یہ آواز سنتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، اے خداوند کریم، تیرے بندے جنید سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے؟ غیب سے آواز آئی، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ تجھے اپنی عبادت اور ریاضت پر ناز ہے اور تو نے ابھی تک اپنی ذات کی نفی نہیں کی اور تجھے اپنی عبادت پر غرور ہے۔ یہ آواز سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انتہائی عز و انکساری اور ندامت کے جذبات کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہوئے اور اپنے اس خیال باطل سے توبہ فرمائی۔ اس واقعے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس سے کثرت سے کشف و کرامات کا ظہور ہونے لگا اور مخلوق خدا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور روحانی فیض سے مستفیض ہونے لگی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کی تربیت کے لیے اکثر یہ واقعہ سنایا کرتے اور فرمایا کرتے کہ انسان کی معراج طلب یہ ہونی چاہیے کہ اس کو وصال خدا کی نعمت حاصل ہو، اور اگر بندے کو محبوب کی قربت حاصل نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری ساری کوششیں رائے گاں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول مبارک ہے کہ جس کسی نے اپنے نفس پر اچھی نیت کا دروازہ کھولا، اللہ اس بندے پر اپنے توفیق کے 70 دروازے کھول دیتا ہے، اور اسی طرح جس نے اپنے نفس پر بری نیت یعنی بدگمانی کا دروازہ کھولا، اللہ اس پر ذلت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے جس کی اس بندے کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ شان یہ تھی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے مشائخ کے لیے مرکزی قلب و نظر تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ طریقت میں بزرگوں اور شریعت میں اماموں کے امام ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اہل ظاہر اور ارباب قلوب یعنی علماء کرام اور اولیاء اللہ میں مقبول ترین ہستی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علم کے ہر شعبے میں کامل ترین امام اور معاملات طریقت میں اہل طریقت کے پیشوا ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بہت ہی بلند اور احوال انتہائی کامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حقیقی دوست اور اہل طریقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی امامت پر متفق ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاق کریمانہ کا یہ حال تھا کہ دوست اور دشمن، مسلم و غیر مسلم، جاہل اور عالم، ہر طبقے کے لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بلند کرداری کے قائل تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اعلیٰ ظرفی کا یہ عالم تھا کہ جس شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ نے اسے اپنی دعاؤں سے سرفراز فرمایا۔ حاسدین آپ کو جس قدر تنگ کرتے، آپ اتنا ہی درگزر فرماتے۔ مخلوق کی رشد و ہدایت اور مریدین کی اخلاقی، ظاہری اور باطنی تربیت میں مشغول رہتے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اکثر ارشاد فرمایا کرتے کہ کسی کو مرید کرنا آسان ہے، مگر اس کی نگرانی اور تربیت کرنا انتہائی مشکل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو صوفی قرآن و سنت پر چلنے والا نہ ہو، اس کی تقلید اور پیروی ہرگز نہ کرو، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین اور شاگردوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ان کی روحانی اور جسمانی، ظاہری اور باطنی تربیت پر بھرپور توجہ فرماتے اور ان کی ضروریات کا بہت خیال فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول مبارک ہے، عالموں کا سارا کام 2 کلمات پر منحصر ہے، ایک ملت کی اصلاح اور دوسرے مخلوق خدا کی خدمت۔ انسانی زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو انسان حق تعالیٰ سے بے خبر ہے، اس کی زندگی سانس کی موجودگی تک ہے، جیسے سانس ختم ہوئی اس بندے کی زندگی بھی فنا ہو گئی، اور جو بندہ اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزارتا ہے، اللہ اس کو حقیقی زندگی کی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بعض کی عام مجلسوں میں صرف انہی امور پر گفتگو فرماتے جو عام انسانوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں کا موضوع اخلاقیات و قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا تاکہ عوام الناس کے کردار کی تعمیر ہو سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلفاء و مریدین کی روحانی تربیت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد مومن کی شان اس طرح بیان فرمائی ہے کہ ہم اس کے کان بن جاتے ہیں، اس کی آنکھ بن جاتے ہیں اور اس کی زبان بن جاتے ہیں۔ یعنی بندگی کا اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ رب العزت اس بندے کی دعا قبول فرما لے۔ ایسے ہی بندے کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے۔ یہی کرامت ہے اور اسی کا نام تصرف روحانی ہے، یہی کشف باطن ہے اور یہی روشن ضمیری
ہوتی ہے۔ بندے کا اللہ کی ذات اور اس کی وحدانیت پر کامل یقین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پابندی، عبادت و ریاضت اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن پر عمل کر کے بندہ مقام محبوبیت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ کرم غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں، شکستہ دلوں اور دکھی انسانیت کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو کھانا کھلا کر بہت خوش ہوتے۔ صبح و شام آپ رحمۃ اللہ علیہ کے در اقدس پر لنگر جاری رہتا اور کثیر تعداد میں مخلوق آپ رحمۃ اللہ علیہ کے در اقدس پر حاضر ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس سے فیض و برکات حاصل کرتی اور ہر طبقے کے لوگ حاضر خدمت ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اور نورانی تعلیمات اور ارشادات سے مستفیض ہو کر اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارنے میں مشغول ہو جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلفاء و مریدین کو تصوف کی تعلیم و تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ راہ طریقت پر چلنے والوں کے لیے لازم ہے کہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تاکہ ان دو چراغوں کی روشنی میں تم گمراہ نہ ہو سکو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں منقول فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بشارت عطا فرمائی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہدایت فرمائی، جنید آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں کیونکہ آپ کے کلام سے اللہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ اس بشارت عظیم کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ طریقت کی رہنمائی کے ساتھ واعظ و نصیحت کا باقاعدہ آغاز فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم و ادب و تصوف کی تعلیم کو قرآن و سنت کی روشنی میں مخلوق میں عام کیا۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تصوف یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت کے سوا کچھ باقی نہ رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تصوف اپنے نفس کی مخالفت کا نام ہے اور صوفی کو یہ مخالفت زندگی کی آخری سانس تک جاری رکھنا لازم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات، کرامات، تعلیمات اور ارشادات کا کوئی حد و شمار نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد سے لے کر آج تک تمام مشائخ عظام آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصوف کی تعلیمات اور ارشادات سے ہر زمانے میں استفادہ حاصل کرتے رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک 298 ہجری میں بغداد شریف میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار آج بھی ہر خاص و عام کے لیے سرچشمہ فیض و کرم بنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے قلوب کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور ارشادات سے منور فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔